السلام علیکم. تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید. وہ ریٹیلیشن جو پاکستانی چاہتے تھے کہ پاکستان بھارت کو دے، جو در اندازی بھارت نے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز کراس کر کے کی، وہ پاکستان نے دندان شکن، بلکہ حبیب صاحب کے الفاظ میں جبڑا شکن جواب بھارت کو دے دیا ہے. اور اوور آل اگر یہ کہا جائے دیٹ پاکستان ہیز بین اے ونر ان دس وار، آلدو جنگوں میں ونرز نہیں ہوتے، یہ ایک فلسافیکل سینس میں بات کر رہا ہوں، لیکن ملٹریلی کائنیٹکلی پاکستان ہیز بین اے ونر آف دس وار. اور اس سے اچھی خبر یہ آ گئی کہ امریکہ نے ٹروس کروا دیا ہے، ان دونوں میں صلح صفائی کروا دی ہے ود این امیڈیٹ افیکٹ. حبیب صاحب، اٹس اے گڈ نیوز فار دا پیپل آف بوتھ کنٹریز ایٹ لیسٹ، کہ امیڈیٹلی پڑے پڑے ہو جاؤ یار. اس کے تھوڑے سے پرانگز ہیں اگر ان کو کھول لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے اٹیک شروع کیا، اس نے بنیان المرصوص جب اپنا آپریشن شروع کیا تو اس کے بعد یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ جب وہاں سے اٹیک ہوا تھا تو امریکہ کے نائب صدر نے کہا تھا کہ جناب ہمارا تو لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ چکے تھے کہ یہ ملک تو ہمیشہ سے لڑتے رہتے ہیں، تو لہٰذا میں تو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا. پھر جب پاکستان نے اٹیک کیا تو اس کے بعد یک صورتحال بدل گئی. پاکستان نے جب اٹیک کیا تو انہوں نے اٹیک کیا تو کیسے کیا کہ سب سے پہلے ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم جس کے اوپر انڈیا بڑا ناز کر رہا تھا اس کو توڑ کے رکھ دیا. وہ ہمارے فتح ون نے توڑ دیا. اس کے بعد ہمارے طیارے جو ہے باقاعدہ طور پر وہاں داخل ہو گئے، تو یہ ایک سٹرائک ہوئی. اس سے پہلی سٹرائک کا جو ہم نے جواب دیا تھا کہ جو رفال جس کے بارے میں انڈیا کا دعویٰ تھا کہ اس کی ایئر سپریارٹی اس خطے میں برقرار رکھے گا، وہ رفال کی ہم نے ایئر سپریارٹی وہ بھی ختم کر دی. تو جب کسی فوج کو ایئر سپریارٹی حاصل ہو جاتی ہے، فضا میں اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملک نے عملی طور پر شکست تسلیم کر لی. کیونکہ جب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وارز ہیں، جو سیکنڈ جو عراق وار تھی اس سے لے کے آن ورڈ ساری کی ساری جو جنگ ہے وہ فضا میں لڑی جاتی ہے. اور یہ جو جنگ لڑی گئی جو پاکستان کے اندر 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو، وہ جنگ تو ایسے لڑی گئی کہ دونوں جہازوں کے درمیان 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور پھر دونوں جہاز ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں، اور ہمارے جہازوں نے بہترین پرفارم کیا. جہاز سے زیادہ ہمارے پائلٹوں نے جو پرفارم کیا وہ تو کمال کر دیا. انہوں نے خود کو ثابت کر دیا کہ ان کا جو موٹو ہے ہماری فضائیہ کا کہ صحراست کے دریاست تہے بالوں پر ماست، وہ انہوں نے ثابت کر دیا. صحراؤں پر بھی ثابت کر دیا، دریاؤں پر بھی ثابت کر دیا، سمندر پر بھی ثابت کر دیا کہ جناب جو کچھ بھی ہے ہمارے پروں کے نیچے، چاہے وہ رفال ہے، چاہے وہ MiG-21 ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. اور ایسی جنگ لڑی ہے حبیب صاحب کہ انٹرنیشنلی ڈسکس ہو رہی ہے. ایک تو وہ ہم نے اپنا جو اپنی دفاعی قوت ہے اس کا مظاہرہ کر دیا. نمبر 2، ہمارا پھر جب آپریشن شروع ہوا تو آپریشن شروع کر کے ہم نے پہلے ہی جو اٹیکس کیے، اس نے وہ جو S-400 جس کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، رشین اینٹی میزائل سسٹم جو تھا، ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمارے ڈرون دلی تک پہنچے. دیکھیے پاکستان کے اندر ڈرون کا آنا، انڈین ڈرون کا آنا بارڈر کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک تھن ہے، ہمارا ملک اتنا چوڑائی میں زیادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ یہاں پہ لاہور ہے وہاں سے امرتسر سے اڑائیں گے ڈرون میں یہاں پہ پہنچ جائے گا. لیکن ہمارے ڈرونز کا دلی چلے جانا، پورا راستہ کراس کر کے، اور وہاں پر پھر چہل قدمی کرتے رہنا فضا میں، جسے لوئٹرنگ کہتے ہیں. جب وہ کیا تو اس سے پتہ چلا کہ پاکستان نے ایک کوریڈور اسٹیبلش کر لیا ہے، فضائی کوریڈور، کہ جہاں پہ اس کے جہاز ہی اڑیں گے اور باقی کوئی دوسرا جہاز نہیں اڑے گا. آپ دیکھ لیجئے کہ 6 اور 7 مئی کے بعد اب آج ہم 3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جہاز بھی بھارت کا اڑا نہیں ہے. پاکستان کے جہاز اڑے ہیں، اس کے JC-10 بھی، J-10C بھی اڑے ہیں، اس کے JF تھنڈر بھی اڑے ہیں، لیکن بھارت کا کوئی جہاز فضا میں نظر نہیں آیا. لہٰذا یہ جب آپ برتری قائم کر لیتے ہیں، نہیں وہ آج ایک اور معاملہ بڑا، وہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. وہ ایک خاتون پائلٹ یہاں پہ جو کیپچر ہوئی ہے، وہ جو فوٹیجز ہیں وہ ابھی تک کنفرمڈ نہیں ہے، بٹ آئی ٹرائی ٹو ٹاک ٹو سم ون ان دا سیکورٹی ڈپارٹمنٹ.
انہوں نے کہا کہ یہ ہم تھوڑی دیر میں اس کی کنفرمیشن دے دیں گے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، کیا معاملہ ہے. لیکن جو ویژولز ہیں، فوٹیجز ہیں، وہ کوسچنیبل بھی ہیں ان میں سے کچھ، لیکن وہ کچھ ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے شک ہوتا ہے کہ یار کچھ ہے. دیکھیے لیکن بہت زیادہ بات ہے دیکھیے انڈیا نے تو کشمیر کے قریب انڈیا نے باقاعدہ اس کی تردید کر دی ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کی طرف سے تو باقاعدہ جی آ گئی ہماری طرف سے. پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے ایک، اب وہ پتہ نہیں کہاں اگر ایسا ہوا ہے کوٹلی میں پہلے کہہ تو رہے ہیں پائلٹ کو بھی ڈھونڈنا کافی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو وہ بھی دیکھنا پڑے نہیں، گا. وہ تو فوٹیج ہے کہ مطلب وہ سرنڈر بھی کر دیا، جو بھی اب خاتون نوبڈی ہے نوز بندہ کہ جب تک وہ حتمی طور پہ کوئی چیز نہ فائنل ہو جائے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا جب پاکستان نے ایک اپنی حیثیت قائم کر لی ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ طے ہوا ہے. اب یہ جو ہوا نا معاملہ، کل بھی عظما اور میں یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ جب ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس نے کہا نا کہ ہم انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، تو دراصل وہ بھارت کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے. ان کی غیر جانبداری کا مطلب بھارت کو شے دینا. بالکل. تو اس کی وجہ سے جب پاکستان نے اس کا جواب دیا تو الٹیمیٹلی اس کے بعد پھر ساری چیزیں متحرک ہو گئی. ویسے آج جب حبیب صاحب پاکستان نے جواب دیا جب، تو بھارت کی طرف سے بھی فوری طور پر یہ بیانات آنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے اگر پاکستان بھی ایسا چاہے تو. جی ظاہر ہے یہ دونوں ملک جو ہیں وہ سٹینڈرڈ بیان ہوتا ہے ہمیشہ ہر ایک کا. یہ بیان ہر وقت دیتی ہے، ہر فوج دیتی ہے، لڑائی کے عین بیچ میں بھی چل رہا ہوتا ہے. تو اس بیان کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا جاتا. سیریسلی اس چیز کو لیا جاتا ہے. مجھے لگا کہ شاید بھارت ڈر گیا ہے اور اس نے کہا اب ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے، بس کر دیں. دیکھنا یہ ہے کہ جب گولے بارود چل رہا ہوتا ہے دونوں طرف سے تو بھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ تو ایک سٹینڈرڈ یعنی ایس او پی کا حصہ ہے کہ یہ بات لازمی کہنی ہے. اچھا، وہ جیسے پریس ریلیز میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ لازمی آنی چاہیے، تو وہ آ جاتی. تو خیر وہ بھارت نے کیا. بہرحال آپ نے بھی ٹویٹ کیا کہ ہم نے بھارت کی مانگ میں سندور بھر دیا ہے. تو ہم آج قوم بڑی خوش ہے. آپ نے جذبہ دیکھا سوشل میڈیا پہ لوگوں کا کہ وہ کس خوشی کا اظہار کر رہے تھے. بے شک جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جواب ہم پہ ڈیو تھا اور ہم نے یہ جواب بہت اچھے طریقے سے، بہت ہی عمدہ طریقے سے دیا. اور اب دیکھیے کہ یہاں سے اب ہم دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیئر طاقتیں بھی ہیں. آپ اگر اس کرائسس کو ڈیپ ہونے دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی آخر اس کو واپس کیسے کرنا ہے. تو بھارت کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو واپس کیسے کرنا ہے. اب بھارتی میڈیا نے جو کچھ کیا، بھارتی میڈیا نے تو لاہور، کراچی اور پتہ نہیں کہاں پورا پاکستان پہ قبضہ ان کے اندر سے بہت تنقید ہو رہی ہے. تو وہاں پر ان کے میڈیا کی غیر ذمہ داری واضح ہو گئی، ان کی فوج کی کمزوریاں واضح ہو گئیں، ان کی ایئر فورس تو تقریباً فلیٹ ہی ہو گئی نا. ایئر فورس تو بالکل ایک جیسے مرغابیاں اڑ رہی تھی، وہ جہاز کیا تھے. تو وہ بھی ایک صورتحال بن گئی تھی. تو پاکستان میں الٹیمیٹلی بہت ہی عمدہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو سیز فائر ہے وہ قبول کر لیا ہے. اچھا، اس میں اب میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے. ہم نے اپنی برتری تو ثابت کر دی، اور ہم نے کیا حاصل کیا اس ساری ایکسرسائز سے؟ دیکھیے سب سے ملک کے اندر بھی باہر بھی انٹرنیشنل، دیکھیے ملک کے اندر پاکستان کی فضائیہ کے حوالے سے بہت اعتماد بڑھا ہے، اور پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ بڑا افیکٹو ہے. یہ تیسری چیز جو ہمیں پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرونز، آئندہ کی جنگ جو ہے وہ ڈرونز کی ہوگی. بلکہ یہ جو ہم نے پچھلے 6 سے لے کے 10 تاریخ تک کے 4 دن دیکھے ہیں، عظما اس نے ایک چیز پوری دنیا پہ واضح کر دی ہے. دنیا جس طرح پاک بھارت میچ میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے نا، اسی طرح پاک بھارت جنگ جو ہوتی ہے وہ بھی پوری دنیا اس پہ نظریں لگا کے بیٹھی ہوتی ہے. اور ابھی اس کے انالیسز ہونے ہیں، اس میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اہم ترین بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا، اور پاکستان کو بھی پہلے شاید یہ بات اتنی زیادہ لوگوں کو علم میں نہیں تھی کہ اب جنگ جو ہے وہ لوہے سے لوہا ٹکرانے والی جنگ نہیں ہے. اب جنگ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کے ڈفرینٹ اور فیسٹس بھی ہیں نا. وہ اکانومی کی جنگ بھی ہوگی،
جی وہ پانی والا معاملہ بھی ہے جنگ میں, وہ ڈپلومیسی کا معاملہ میں بھی ہے. وہ میں تو خالصاً مارکو روبیو نے سر جو ٹویٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو کہا کہ امیڈیٹ سیز فائر پہ دونوں سائڈز متفق ہو گئی ہیں. مارکو روبیو نے اس میں ایک ایڈ کی ایک چیز, وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک نہ صرف سیز فائر پہ متفق ہوئے ہیں بلکہ ایک نیوٹرل وینیو پہ مذاکرات بھی کریں گے, بات چیت بھی. بالکل. اسحاق ڈار صاحب نے بھی تصدیق کر دی ہے اس چیز کی, انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے کہ یہ سالوں کے بعد جا کے ایک ایسی ونڈو شاید آپ کو لگتا ہے کہ کھل رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالات کہیں بہتری کی طرف آ جائیں؟ بہتری سے مطلب ہے کہ باقی بات چیت شروع ہو جائے. جب آپ برابر آ جاتے ہیں تو حالات بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں. جب ایک کو یہ پتا ہو, جب دونوں کو یہ پتا ہو کہ ہم ایک دوسرے کو گرا نہیں سکتے, ختم نہیں کر سکتے, تو پھر حالات بہتری کی طرف آ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ تو حالات آئیں گے بہتری کی طرف, کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوگی. اگر بہتری نہ بھی ہو تو کم از کم اس سطح پہ ضرور چلے جائیں گے جہاں پہ ہم پہلگام واقعے سے پہلے تھے. تو وہاں تک تو چلے جائے نا, تاکہ ایک ہماری فوجیں پیچھے ہٹیں. پیچھے خیر فوجیں اس طرح آگے آئی بھی نہیں, الرٹ پہ تھی, لیکن فوجیں پیچھے نہیں. تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا اب آپ دیکھیں گے اثرات پاکستان کے اندر آتے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو سپاہی تیار کرنے میں جتنی محنت لگتی تھی, اب آپ اس سے زیادہ آپ ڈرون پہ محنت کریں, اس سے زیادہ آپ دور بیٹھ کے جو سٹینڈ آف پوزیشن ہے وہ آپ کی کہیں اب لیبارٹری چلی گئی, لیبارٹری میں ہوگی. اب وہ کسی ایک بلڈنگ میں بیٹھ کے ایک فوج اڑ رہی ہوگی مشینوں کی, جو اس کمرے میں سے ایک کمرے میں سے آپریٹ ہو رہی ہوگی. تو لہٰذا اب جو ہماری پورے کا پورا جو کریکٹر آف پاکستان آرمڈ فورسز ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں میجر تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیں گی. اس جنگ میں حبیب صاحب ایک اور بھی چیز واضح ہوئی ہے. ایک تو یہ آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, جس طرح سے یہ ہم پہ واضح ہوا کہ ہماری فضائیہ کی کیا مہارتیں ہیں, ہمارے پائلٹس کس قدر ماہر بھی ہیں اور طاق بھی ہیں نشانے میں اپنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فتح سیریز ہے میزائلز کی, یہ مقامی طور پر ہم نے تیار کی ہیں. تو اس سے ہماری یہ بھی صلاحیت واضح ہوئی ہے کہ ہم مقامی طور پر ایسی ٹیکنالوجی بھی تیار کر سکتے ہیں جو کہ بھارت نے جس طرح سے باہر سے چیزیں خرید رکھی ہیں, ہم نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا اپنی مقامی طور پر تیار کردہ. یہ دیکھیے نا, فتح جو ہمارا میزائل ہے وہ پروگرام بھی تو ٹیسٹ ہو گیا نا. جی ابھی 5 دن پہلے اس کی ابھی ہم نے ٹریننگ کی تھی, یعنی اس کو ٹریننگ لانچ کیا تھا کہ چونکہ فتح باقاعدہ طور پہ جنگ میں ابھی استعمال نہیں ہوا تھا, تو اس کی ٹریننگ لانچ کی تھی. تو آج ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ تو بہت افیکٹو چیز ہے. اور ابھی ہم نے فتح 1 ٹیسٹ کیا ہے, ابھی ہم فتح 4 پر بھی کام کر رہے ہیں. بالکل. تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ اب آپ کو ایک پوری کی پورا جو کریکٹر ہے آپ کی آرمڈ فورسز کا, وہ آپ کو بدلنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ چین کا شوکیس ہم بن گئے. چین کے چینی بھی شاید اچھی طرح استعمال نہ کر سکتے جتنا اچھے طریقے سے ہمارے نوجوانوں نے, پائلٹوں نے اس جہازوں کو اور ان میزائلوں کو استعمال کیا ہے. اور رفال کو جس طرح برباد کر دیا ہے, وہ تو کمپنی جو ہے وہ تو اب ایسا کباڑ میں بکے گی. اس کی وجہ دیکھیے, اس وقت کمپنی وہاں پر جو معاملہ چل رہا تھا نا, وہ یہ تھا کہ کوڈ جو تھا اس کا, وہ جو اس کا سیکرٹ کوڈ ہوتا ہے جس سے سسٹم ایک دو سسٹم کے ساتھ انٹیگریشن ہوتی ہے, وہ بھارت کے پاس بھی نہیں تھا. اور پاکستان نے اس کوڈ کو بریک کیا. جی. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اب میں نے ایک بات کی, جو ایک ماہر تھے اسلحے کے, انہوں نے کہا جہاز گرانے سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جہاز کل میں آ گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی گفتگو بھی ہم نے پکڑ لی. جی, ہم نے سنوا بھی دی کل, اور گفتگو ٹی وی پہ بھی سنوا دی. تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے ڈیفنس سرکلز میں کہ اب ہماری فضائیہ جو ہے وہ پوری دنیا میں آپ اس کا ایک نام دیکھیں گے, اور بہت بڑا نام ہو چکا ہے پاکستان کی فضائیہ کا. تو لہٰذا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھی بھی ہیں اور حاصل بھی کی ہیں. اور اس کے ساتھ اب ہمیں ایک اور چیز بھی طے کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم اب اس کے بعد امن کا ایک وقفہ بنانے کی کوشش کریں پاکستان اور بھارت کے درمیان. اگر یہ جنگ زیادہ طویل ہوتی تو جہاں بھارت نے معاشی طور پر برباد ہونا تھا, وہاں ہم نے بھی ہو جاتا. بھارت کو نقصان بہت ہوا ہے ویسے. جی, بھارت کو تو 4-5 دنوں جی, وہ تو $80 بلین کی بات کر رہے ہیں نا. لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا, یہاں پر بھی نقصان. اور یہ نقصان تو ہر جگہ, نقصان جنگ کا ہر صورت میں ہوتا ہے, ہر ایک کو. سنتاس معاہدے کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ مطلب وہ جو اس کی جو ہیلڈ ان ابیئنس ہے وہ ختم ہوگی, ٹاکس کے بعد ہوگی,
وہ معاملہ. اور پھر میں تو اس کو دیکھیں وار ہے کہنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے, بٹ اف آئی ور ٹو پٹ اٹ, یہ بیٹل ختم ہوئی ہے, وار تو ختم نہیں ہوئی, یا بیٹلز ختم ہوئی ہیں, کیونکہ وار کے فیسٹس اور بھی ہیں. جی وہ دیکھیے وہ تو ہے نا, وہ جس طرح کہتے ہیں جہاد بن نفس بھی ہوتا ہے, جہاد کو قتال بھی ہوتا ہے. دیکھیے وہ تو پھر وار کی دوسری قسم ہے. وہ تو وہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ الحیات کفا, کہ زندگی تو ہر وقت جدوجہد کا نام ہے نا. تو یہ زندگی بذات خود ایک جنگ کا نام ہے فگریٹیولی. بحیرہ عرب میں وہ جو کیا وکرانت شکرانت ان کا جو کیریئر ہے, اچھا وہ اٹ از ویری کلوز ٹو پاکستان, واز ود ان دا اسٹرائک رینج. اچھا وہ وہاں پہ وہ ایک ایگریشن ہی بنایا ہوا تھا نا. اب وہ ایگریشن اگر وہاں پہ بن کے رہتا ہے اور وہاں سے اور وہ کچھ فائر نہیں کرتے, اف دس ٹرائی ٹو, اگر کوشش کریں کہ پاکستان کا یہاں پہ 2-1 ہفتے کا تیل ہے آپ کے پاس, وہ یہاں پہ نہ آنے پائے, اور ایک اور طرح سے پریشر بنانے کی کوشش کریں. دیکھیے ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو شپنگ لائنز ہیں نا, یہ جو سمندروں میں جی آنے جانے کے راستے ہیں, یہ اس طرح بند نہیں ہوتے, اور دنیا ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے, اور اس سسٹم کے ٹاپ پہ امریکہ بیٹھا ہوا. بر صغیر کی ٹینشن ہمیشہ امریکہ کی انٹرونشن سے ختم ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے. تو امریکہ نے یہ جو 4 دن گزرے ہیں, امریکہ نے ٹیسٹ کیا کہ کیا میرے بغیر ٹینشن ختم ہوتی. اچھا یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا پاسبلی. انہوں نے یہ ٹیسٹر لگا کے دیکھا, پتہ چلا کہ نہیں یہ تو ٹینشن ختم نہیں ہو سکتی, بلکہ بڑھ جائے گی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ جہاں پہ پاکستان کے اوپر امریکہ کے اثرات کام کر رہے ہیں, بھارت اب وہاں مزید امریکہ کا دست نظر ہو جائے گا. تو الٹیمیٹلی ساؤتھ ایشیا میں امریکہ نے اپنے قدم کچھ مزید گہرے کر لیے. صحیح. انہوں نے 2 دن یہ جھکا دیے رکھا ہے کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ بیچ میں آ گئے, اور اپنے ہی بیانات سے کیسے انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. اچھا اندرونی طور پہ حبیب صاحب ہم دوبارہ سے پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں. یہ جو 3-4 دن ہم نے دیکھے, ایک تو ہماری قوم کے جذبے کا بھی پتہ چل گیا کہ کسی بھی موقع پہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں بالکل بھی, کہ ہم نے ہمارے ہاں جس طریقے سے, آپ نے ڈرونز کا حال دیکھا جو ہمارے عوام نے ان کے ڈرونز کا حال کیا, مطلب کوئی گھبرایا نہیں, کوئی ڈرا نہیں. ورنہ جنگیں جب پہلے ہوتی تھی, خیر حوصلے تب بھی لوگوں کے بڑے بلند ہوتے تھے, لیکن آج کے دور میں ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی بھرپور مقابلہ کیا انڈیا کا, اور ہم نے زمینی لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو لوگوں کو حوصلہ بہت بلند رہا. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ کچھ سیاسی لحاظ سے جو ہم بہت تقسیم ہوئے ہوئے تھے, اس ایک جنگ کی وجہ سے آج بہت زیادہ اتحاد نظر آ رہا ہے. کیا یہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح سے رہے گا؟ کیونکہ میں تو بڑی دعا کر رہی ہوں کہ یہ جو ہم پچھلے کچھ عرصے میں نفرتوں کا ماحول ہم دیکھ رہے تھے, ایک تقسیم کا ماحول ہم دیکھ رہے تھے, اور ایک بے اعتباری کا ماحول ہم دیکھ رہے تھے, کہ وہ نہ رہے. اب وہ کاش اس جنگ کی وجہ سے وہ سب بھی ختم ہو جائے. عثمان, جو پاکستان کی سیاست ہے نا, اس پہ اس واقعے کے اثرات آئیں گے, اور اس میں جو ہماری کیجویلٹی ہوئی ہے نا, ہماری اینڈ پہ جو نقصان ہوا ہے, وہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کام نہیں کر سکا. ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا, ہمارا پولیٹیکل سسٹم پرفارم نہیں کر سکا. ہمارے پولیٹیکل سسٹم نے سمجھیے کہ فلیٹ ہو گیا. تو ایسا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ, اس پہ یہ بات کرنے کا محل نہیں ہے. آنے والے دنوں میں, آنے والے گھنٹوں میں اس پہ بات ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس نے کس طرح پرفارم کیا ہے. دیکھیے اب تو انالیسس کا وقت آ گیا, اب تو ایک ایک موو آئے گی, اب تو سب کی پرفارمنس کا انالیسس ہوگا نا. ہاں, اس کے بعد ابھی دیکھیے, ابھی تک بھارت اپنی آڈینس کے لیے خبریں دے رہا تھا, بھارت کی افواج, بھارت کی وزارتیں پاکستان میں اپنی آڈینس کے لیے خبریں آ رہی تھی, ٹھیک ہے نا. اب یہ خبریں کمپیریزن میں آئیں گی. اب دونوں طرف جو ہے وہ توازن قائم ہوگا خبروں کا, متوازن چیزیں پتہ چلیں گی آپ کو کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا. یہ انڈیا کو بھی پتہ چلے گا کہ ان کی حکومت نے اور ان کی فوج نے اور ان کی فضائیہ نے کتنا جھوٹ بولا ہے, اور ہمیں بھی اپنی فتوحات کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی کون سا موقع تھا جہاں پہ ہم نے یہ ضرب لگائی تو اس نے دشمن کے دانت کھٹے کر دی. یہ ساری چیزیں اب اکٹھی ہوں گی. جب اکٹھی ہوں گی تو اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی, اور جب آپ وہ پولیٹیکل
सेटअप जो इस वक्त हमारे यहाँ कायम है, जब आप उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे, आप करना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये हमारा ये जो एक बलून था, ये अगर फटा नहीं तो इसमें सुराख वो हो गया जिसकी हवा निकल रही है। हाँ, अब यहाँ से ऑनवर्ड ये भी देखना है कि ट्विटर और डिजिटल मीडिया क्या ऐसे ही चलते रहेंगे? ऐसे ही चलते रहेंगे क्योंकि बड़ा हमें फायदा हुआ जी, ये भी देखना है। हाँ। तीसरी बात ये है मेरे कि ख्याल से अभी पिछले साहब ये कुछ अरसे में- अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी हमें, हमारे निज़ाम में, कि कितना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया लोगों के लिए मयस्सर हो। जब जंग क्योंकि लगी नहीं, जंग के अलावा भी, मतलब सिर्फ ठीक है कि जंग के मौके पर तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन हम इसके अलावा भी, प्रोपेगेंडा तो ऑल द टाइम हो रहा होता है ना जी, पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो क्या अगर हर वक्त हमें ये मयसर हो, हम उस प्रोपेगेंडे का अवाम मुकाबला नहीं कर सकते? और इसमें एक और चीज भी, अगेन ये अभी कुछ दिन बाद इस पे मजीद डिटेल से बात होगी, वो ये है कि आप ये देखें कि फौज और अवाम के दरमियान फासला लड़ाई में नहीं है जब दुश्मन से वास्ता हो। जी, हाँ, ठीक बात है। जब दुश्मन सामने होगा तो हम फिर एक हैं। पाकिस्तानी फौज को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे साथ चलो, फिर सब उसके पीछे खड़े हैं। तो ये बातें भी अब समझने की हैं। ये सारी चीजें आपस में समझे, बैठे, इससे सबक भी हासिल करें और इसमें खुशी भी मनाएं। इसमें मेरा ख्याल है कि खुशी के साथ साथ ज़्यादा अहमियत अगर मेरे जैसा आदमी हो तो वो उस पर देखे कि साइंटिफिकली इस पूरे फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सर, वहाँ पे हमने जो साइबर अटैक्स किए, उनका बिजली का सिस्टम, ये भी चलता रहा, हमने सोशल मीडिया पे, टीवी पे भी देखा। दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी। और उससे पहले जो आप सोर्स कोड वाली बात बता रहे थे कि वो ब्रेक किया, वो फिर अगेन इसका मतलब है कि दैट वी हैव इन्वेस्टेड वेरी हेविली इन आईटी, मैथमेटिक्स, ये एल्गोरिदम समझना और ये सब मामला, वो एक आम चीज़ नहीं है। बट एट द वेरी सेम टाइम वो पाकिस्तान के अंदर भी फिर इसमें कुछ एक इन अ स्टेट लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे ऑलरेडी जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी जो कैफियत है, कंडीशन है, वो कोर्ट्स में जो उनको अपहेल्ड करना था वो भी नहीं मामला रहा। और ओवरऑल जब वो इस सोसाइटी के अंदर ताकत इतनी होगी तो फिर वो यूज किस तरह से होती है? देखिए, अब तो ये आपके सामने आ गया ना कि अब आपको अब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे फौजी की तस्वीर होती थी ना किसी ज़माने में, घोड़े पे सवार, तलवार हाथ में लिए या भाला हाथ में लिए, फिर ज़माना आया कि उसने बहुत वो किट उसकी बदल गई और हाथ में बंदूक लिए, सर पे आहनी टोपी पहने हुए। अब जो मुस्तकबिल का फौजी है उसके हाथ में लैपटॉप होगा, उसने ऐनक लगाई होगी और वो लैपटॉप पे बैठा कुछ कर रहा होगा, और ये मुस्तकबिल का फौजी है। या उसके हाथ में कुछ जॉयस्टिक होगी, जो किसी कमरे में बैठ के वो साथ कॉफी का मग उसके हाथ में होगा। हाँ, उसके हाथ में कॉफी का मग होगा, चाय पी रहा होगा, सामने उसके कोई स्क्रीन खुली होगी और उसके ऊपर बैठ के वो काम कर रहा होगा। और वो फौजी जो जाहिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उन्होंने अपना खून बहाया है, लेकिन अब जो मामला है वो शायद खून बहाने से ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का है। कि मेरे लिए बड़ी दिलचस्प बात थी, और मेरे लिए भी अब ये एक नई बात थी, इन्हीं दिनों में मुझे पता चली कि जो फौजी ब्रीफिंग सुन के और लोगों से बात करके ये पता चला कि जहाज़ों के लिए भी लफ्ज़ किल इस्तेमाल होता है। अच्छा। ड्रोन के लिए भी लफ्ज़ किल इस्तेमाल होता है। हालांकि किल, आप मशीन को किल नहीं करते, हाँ। ठीक है ना, वो उसके डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन मशीन के लिए भी किल इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि जंगी टर्मिनोलॉजी तो शायद वही रहेगी, लेकिन अब जो बहने वाला खून इंसानी नहीं होगा। हाँ, अब आपकी मेहनत और इंसान के दिमाग की सलाहियतों का इम्तहान होगा कि वो कैसे अपने आप को। यूक्रेन रशिया वॉर में भी सर, वहां पे तो इवन रोबोट डॉग्स ने पेट्रोल किया है स्ट्रीट्स में पिछले कुछ अरसे में, हमने देखा। दैट इज ऑन अनदर नेक्स्ट लेवल। तो लिहाजा ये सबक तो सीखा गया। वैसे अकबर, एक बात तो बताएं, जंग तो हमारे फजाइया के शाहीनों ने लड़ी है, आप क्यों इतने थके थके लग रहे हैं? क्या वजह है इसकी? कोई आप उस तरह से आज डिस्कशन का पार्ट भी नहीं बन रहे? नहीं, मैं ज़रा थोड़ा सा आप दुरुस्त फरमा रही हैं, कुछ जगहों पे मसरूफ़ रहा इस वजह से। अब अभी टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हो रहा, वीडियो शायद हम ख़त्म करने लगे, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं पॉलिटिकली, वो क्या है उस पर बात करेंगे तो फिर आप ज़रा एनर्जी तब तक ज़्यादा जोश आएगा। तब तक एनर्जी। चलें, अभी हम नाजरीन से इजाज़त लेते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।